جس نے سب سے پہلے اپنی غزل ارسال کی وہ ہیں خلیل الرحمان، ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ شعر لکھتے ہیں، بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، اور شعر بھی نبی پاک کے حوالے سے ہے۔ قربان دندان کر کے یہ پیغام آقا نے دیا، قربان دندان کر کے یہ پیغام آقا نے دیا، ہر حال میں توحید کے پیغام کو تو عام کر۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے جناب خلیل الرحمان صاحب آپ کا، کہ آپ نے اس شعر میں توحید کو فوکس کیا ہے، اور جس غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اس کا ذکر ہے اس شعر میں۔ جو غزوہ احد تھا اس میں نبی پاک کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نبی پاک نے اپنے دانت بھی قربان کر دیے، دانت مبارک بھی قربان کر دیے، صرف کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر، توحید کا درس دینے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت تک قربان کر دیے۔ اور اس غزوہ میں جو مشرکین کی تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ 3000 مشرکوں نے یعنی کہ جنگ کا آغاز کیا، اور اس جنگ کا نام تھا غزوہ احد، اور یہ جنگ غزوہ بدر سے 1 سال بعد ہوئی تھی، اور اس میں 1000 جو نبی پاک کے ساتھی تھے وہ تھے، لیکن ان میں سے 700 لوگ تھے وہ یعنی کہ مسلمان تھے پیور، ان میں 300 منافق لوگ تھے جو بعد میں آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، پیچھے 700 لوگ رہ گئے تھے۔ تو بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اپنا پیغام سنایا ہے۔ آگے نمبر 2 جو شاعر ہیں وہ شاہد سید کوٹکی سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تیرے نصیبوں میں لکھا کیا ہے اسے تو بھول کے، تیرے نصیبوں میں لکھا کیا ہے اسے تو بھول کے، ہمت دکھا محنت بڑھا دنیا میں پیدا نام کا۔ یعنی شاعر جو ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں ہمت کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیبوں میں کیا